السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے رحمت والی رات بنا دے، اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے مغفرت والی رات بنائے۔ بڑی پیاری رات ہے، چوتھی تاخرات ہے، 27ویں کی رات ہے اور جمعہ کی بھی رات ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے شب قدر والی رات بنا دے۔ آ جائیں ذرا قریب آ جائیں۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر آ جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ بڑی رات ہے، بڑی رات میں ہمارے سر پہ یہ گناہ نہ رہے کہ ہم نے مسجد میں شور شرابہ کیا، ہم نے مسجد میں اونچی آواز کی، ہم نے مسجد میں زور سے دنیا کی باتیں کی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ گھر کس کا ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ بولو ذرا۔ اللہ کا۔ کسی وکیل کا نہیں، کسی جج کا نہیں، کسی آفیسر کا نہیں، کسی تاجر کا نہیں، کسی بزنس مین کا نہیں، کسی ایم ایل اے کا نہیں، کسی کونسلر کا نہیں، کسی منسٹر کا نہیں۔ یہ خالق ارض و سما اللہ رب العزت کا یہ گھر ہے۔ اس گھر کا کتنا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ معمولی کھڑموت آفیسر اس کے آفس کو گئے تو اس کے رولز ریگولرز کو فالو کرتے ہیں۔ چپل باہر چھوڑو گے تو باہر ہی چھوڑ کو جاتی ہیں، سائلنٹ بیٹھو گے تو سائلنٹ ہی بیٹھ کو رہتی ہیں۔ کھڑموت آفیسر کے آفس کی عزت کر رہی، لیکن اللہ کے گھر کا احترام ہمارے دل میں ہے، کر رہی ہمیں اللہ کے گھر کی عزت، اللہ کے گھر کا احترام۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات میں، پوری روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مساجد ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر، یہ مساجد۔ آج اس کا ہمیں کیسا احترام کر رہی ہیں؟ ذرے ذرے باتوں کو شور شرابہ، ذرے ذرے باتوں کو، انہیں اس کے کالر پکڑ لے کو، انہیں اس کا کالر، دھکا مکی، اللہ معاف فرمائے، آگے قدم بڑھا کر گالی گلوچ، اللہ کے گھر کے اندر گالی گلوچ، ماں بہن کے گالیاں۔ مر کو اللہ کے پاس جاتے نہیں، جواب دینے کا نہیں ہے کیا؟ زندگی بھر دنیا میں رہتی بھئی، مر کو اللہ کے پاس جانے کا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دے دیے تھے۔ فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، مسجد میں زور زور سے چلائیں گے، چیخیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے۔ جناب آقا نے فرمایا ایسے منحوسوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہے احترام کر رہی ہیں ہمیں آج مسجد کا احترام ہمارے دلوں میں کتنا ہے بولو؟ حالانکہ جناب آقا نے فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ. میرے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، حدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الف المسجد، جو اللہ کے گھر کا احترام کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کا ادب کرتا ہے، جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے. سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. اور جو اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں لوگ اونچی آواز سے دنیا کی باتیں کرنے لگیں، جب مسجد میں لوگ اونچی آواز سے دنیا کی باتیں کرنے لگیں تو حضرت علی فرماتے ہیں جناب آقا نے فرمایا کہ ایسی قوم پر اللہ آسمانوں سے مصیبت کے دروازے کھول دیتے ہیں. مصیبتوں کے دروازے، مصیبت یہ ایک مصیبت نہیں، مصیبتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر کھول دیتے ہیں. بہت تکلیف ہوئی، بڑا دل کو دکھ ہوا گزشتہ جمعہ جو واقعہ ہوا ہماری مسجد میں، بہت تکلیف ہوئی دل کو. اللہ کیا یہ ہماری قوم کو ہوگا؟ سو مسجد کے اندر ایک دوسرے کا کالر پکڑ لے کو، مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر ماں بہن کے گالیاں. اللہ یہ قوم کو اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، زمین جو ہے نگلی نہیں ان کو، اللہ کا عذاب نہیں آیا. کیوں؟ تو اللہ فرعونوں کو، بڑے بڑے فرعونوں کو چھوٹ دیا. یہ سب کون سے کھیت کے مولیاں دیتا؟ اللہ چھوٹ دیتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ ڈھیل ہے، چھوٹ ہے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آپ تمام سے آج بڑی رات میں آپ تمام سے ایک درخواست کروں گا، آپ اسے میری بھیک سمجھو، وہ یہ کہ ہم سب آج کی رات میں ایک پکا ارادہ کریں. اب تک ہم سے جو غلطی ہوئی ہو گئی، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کے گھر کا احترام کریں گے، انشاءاللہ پوری طرح ادب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک درخواست یہ ہے کہ ہم بے ادبی نہیں کریں گے اور کسی اور کو بے ادبی کرنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے گھر کو پاک رکھتے ہیں، کسی کو گندگی کرنے دیتے کیا؟ ہم اس گھر میں اس گھر کی گستاخی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور کسی اور کو کرنے بھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال میرے عزیز ساتھیو، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی پیاری رات ہے. آج چوتھی تاخرات ہے. اب اس کے بعد چند راتیں اور چند دن رہ گئے ہیں، گنے چنے چند گھنٹے رہ گئے ہیں. ان دنوں کو اور ان راتوں کو ہم غنیمت سمجھیں، اور دن اور رات کو غنیمت سمجھ کر دونوں میں ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ رات اور دن کا آپس میں مکالمہ ہوا. رات اور دن کا آپس میں کیا ہوا؟ مباحثہ، کنورزیشن کیا بولتے ہیں اس کو. تو جب یہ مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، دونوں رات یہ دن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں افضل ہوں، میں بیسٹ ہوں، رات یہ کہہ رہے کہ نہیں میں بیٹر ہوں، دونوں ایک دوسرے میں. تو پھر بات یہ طے ہوئی کہ اچھا چلو یہ سناؤ کہ تم کیسے بیٹر ہو، تم کیسے اچھے ہو، افضل کیسے ہو، پوائنٹس گنواؤ. تو دن نے شروع کیا پوائنٹس گنوانا. میں اس لیے اچھا ہوں کیونکہ دن میں روشنی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے اور پوری دنیا کو روشنی پھیلاتی ہے سورج. اور دن میں لوگ جاگتے ہیں، حرکت ہوتی ہے، لوگ کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں. رات میں تو لوگ مردے کی طرح پڑے سوئے رہتے ہیں. اور دن میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. دن نے اپنے فضائل گنوائے، رات نے کہا کہ اور کوئی فضائل سناؤ. ایک تو یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے، لوگ کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں. تو دن نے یہ کہا کہ اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان میں سے 2 رات میں ہیں، مغرب اور عشاء، اور باقی 3 دن میں ہیں، فجر، ظہر، عصر.
تو اس اعتبار سے بھی ہماری فضیلت زیادہ ہوئی، دن کی فضیلت۔ رات نے کہا کہ اور دن نے یہ کہا کہ روزے جو بندے رکھتے ہیں وہ دن میں رکھتے ہیں، رات میں کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ رات نے پوچھا اور دن نے کہا اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن قبولیت کی ایک خاص گھڑی رکھی ہے، ایک خاص وقت اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن قبولیت کی رکھی ہے، وہ بھی دن میں ہے، رات میں نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ بیسٹ، میں بیٹر ہوں۔ تو رات نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری باتیں تو ہو گئی، اب میری بات بھی سنو۔ رات نے کہنا شروع کیا کہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، اللہ والے عارفین اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رات نے کہا کہ تمہاری تو یہ ایک روشنی ہوتی ہے، یہ ایک سورج جس سے پوری دنیا کو تم روشن کرتے ہو، لیکن رات میں ہزاروں عارفین اٹھتے ہیں جن کے دل خدا کے نور سے منور ہوتے ہیں اور سورج سے زیادہ ان کے دلوں میں روشنی ہوتی ہے۔ تو دن نے کہا کہ اور کیا فضیلت؟ رات نے کہا کہ رات میں بندے کی اور اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے مناجات کرنے کا، اللہ کے سامنے رونے کا اور اللہ کے سامنے بات کرنے کا، بندے کی اور اللہ کی جو ملاقات ہوتی ہے اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب رات میں تھوڑی دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو حکم دیا وَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، تہجد کی نماز پڑھیے۔ تو دن نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مضبوط دلیل دو، کوئی اچھی مضبوط دلیل پیش کرو۔ رات نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس کے لیے سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملاقات کے لیے بلائے تو دن میں نہیں بلائے، کب بلائے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا من المسجد الحرام، تو رات میں بلائے، یعنی معراج کا جو سفر، معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ دن میں نہیں رات میں پیش آیا۔ تو دن نے کہا کہ اور کوئی اچھی دلیل اور اس سے بھی مضبوط دلیل؟ رات نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آخری بات سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں میں سے ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی عبادت یہ 1000 مہینوں سے، یعنی 1000 مہینوں کے دن ہو جائیں ان کی عبادت ایک طرف، اور شب قدر کی عبادت تب بھی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دن نے یہ بات سنی تو پھر دن نے مان لیا کہ ہاں رات کیا ہے، مجھ سے بہتر ہے، رات مجھ سے افضل ہے، رات مجھ سے بہتر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پورے سال کی راتوں میں رمضان کی راتیں سب سے بہتر ہیں، اور رمضان کی راتوں میں آخر عشرے کی راتیں ان سے بھی افضل ہیں، اور آخر عشرے کی راتوں میں طاق راتیں آخر عشرے کی راتوں سے بھی افضل ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، یہ چوتھی تاخرات ہے، اس کے بعد پھر ایک اور تاخرات ہے، اللہ دونوں تاخراتوں کو ہمیں عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، بڑی مبارک رات ہے، بڑی پیاری رات ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی تاخرات ہوں، 27 کی رات ہو، تو ان راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو، عبادت بہت سارے ہیں
قرآن کی تلاوت ہے اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں، کیونکہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ خود آسمان پر، پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ یہ ندا لگاتے ہیں کہ اے میرے بندے مانگو۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اپنی جو بھی ضرورت ہے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اتنی پیاری راتیں ہیں یہ رمضان کی راتیں، تاخراتیں، اخیر عشرے کی راتیں، تو اس لیے ان راتوں کی ہمیں قدر کریں۔ ایک دو باتیں میں عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ختم ہے۔ دو باتیں، نمبر ایک یہ کہ آج کی اس بڑی رات میں ہم ذرا اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ سب کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ یہ یقین بنائیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج انسان کے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے پوری دنیا کو مٹھی میں کر سکتا ہوں۔ ایسی گھمنڈ، ایسا تکبر، نہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے نہ بڑوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے دماغ میں بس ایک ہی ہے، ایم ایل اے سے میرا کنیکشن ہے، یہ جو ہے بڑے بڑے پولیسوں سے میرا کنیکشن ہے، میرے پاس ہے سب کچھ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب کو اپنے مٹھی میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، یقین بناؤ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو اللہ کی قسم وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کا مقابلہ، ہماری کیا حیثیت کہ ہم اللہ کا مقابلہ کریں؟ ہماری کیا حیثیت ہے، کیا طاقت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، مجھے سمجھاؤ کہ اللہ کیسے طاقتور ہیں، کتنے طاقتور ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ کھڑے تھے انہوں تو ایک ٹانگ اٹھائے۔ حضرت علی نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ بولو آپ اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی اگر ہیں ایسے پہلوان تو کھڑے ہو جائیں، ہمیں ذرا دیکھ لیں نظارہ۔ دوسری ٹانگ اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا، دوسری ٹانگ کیسے اٹھاؤں؟ میں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہے تمہاری طاقت، یہ ہے حیثیت۔ ایک ٹانگ اٹھائے، اب دوسری ٹانگ اٹھائیں گے تو گر جائیں گے۔ ایسی طاقت، ایسی حیثیت رکھ لے کو پھر اللہ کا مقابلہ کرنا، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنا، اللہ کے مہمان یعنی رمضان کی ناقدری کرنا، علماء دین کی، اکابرین کی ناقدری کرنا، یہ سب اللہ کے، اور پھر کھلم کھلا سنگے کے شاخاں کھولنا اور پھر جو ہے سود کے شاخاں کھولنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ اللہ سے مقابلہ کر کے کوئی جیت سکتا ہے کیا؟ بولو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جتنا ہمیں غریب ہونے سے ڈرتی، جتنا ہمیں غریب ہونے سے ڈرتی ہیں، اللہ کی قسم اتنا اگر اللہ سے ڈرتے تو ہماری زندگی سنور جاتی۔ جیب خالی ہونے سے جتنا ڈرتی، نقصان ہونے سے جتنا ڈرتی، اتنا اگر ہمیں اللہ سے ڈرتے تو ہمیں کیا ہو جاتے؟ ایک ساتھی ملے، ان سے پوچھا میں آپ کہاں کام کرتی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے مال میں کام کرتے ہیں، بگ بازار میں، ہمارے مسلمان نوجوان ساتھی۔ تو ایک مرتبہ جب جانا ہوا تو میں ان سے پوچھا کہ اچھا مال بہت بڑا ہے، کئی فلور میں ہے، کوئی وہاں پہ نہیں رہتے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، قسم قسم کے لوگ آتے ہیں، کبھی چوری نہیں ہوتی کیا؟ پوچھا میں ان کو۔ چیزیں، چھوٹی چیزیں بھی ہیں، بڑی چیزیں بھی ہیں، چوری نہیں ہوتی کیا؟ تو وہ ساتھی بتائے کہ حضرت پہلے ہوتی تھی چوری، اب نہیں ہوتی۔ بولے وہ پہلے چالاک تھے اب بے خوفہ ہیں کیا؟ کیا قصہ، کیوں ایسا؟ پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، کیا ہے اس کا ریزن؟ تو وہ بتائے کہ نہیں حضرت اب پورا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے۔
ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے چوری نہیں ہوتی۔ تو میں نے سوچا اللہ اکبر کبیرہ، انسان دنیا کے کیمرے سے ڈرتا ہے تو چوری نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے کیمرے تو ہر جگہ ہیں۔ بھئی دنیا کے کیمرے فیل ہو سکتے ہیں، دنیا کے CCTV خراب ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا CCTV، اللہ کا کیمرہ، اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ دنیا کی آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی مگر اللہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا یہ کیمرے میں دیکھنے کی طاقت ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کے دیکھنے کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک سے باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج ارادہ کریں کہ اللہ سے ڈر کر جئیں گے انشاءاللہ، اللہ سے ڈر کر جئیں گے میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں۔ اور دوسرا، پیارے نبی کی محبت میں جئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کون کون پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے، اللہ پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ محبت کرتے ہیں کیا، بلکہ کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے جب تک جان میں جان ہے کرتے۔ ہاں، پورا کلیئر ہونا چاہیے، ماضی، حال، مستقبل، کیا بولتے ہیں انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، سب کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے نواسے حسن اور حسین ہیں، جو ان سے محبت کرے ان کا ایمان کامل ہے، جو ان سے محبت کرے وہ ایمان والے۔ کیا فرمایا؟ جن کے دل میں ان کی محبت ہے ان کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ان کی محبت ہے ان کے دل میں ایمان ہے، اور جن کے دل میں ان کی محبت نہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، ان کی محبت نہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں، مطلب یہ کہ وہ منافق ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ، دل میں کلمہ نہیں۔ زبان پر کیا ہے؟ کلمہ، دل میں کلمہ نہیں۔ دل میں کلمہ نہیں بولے تو پھر وہ ایمان مومن ہی نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اب سوچو، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں میرے نواسوں کی محبت ہے اس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں میرے نواسوں کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں۔ جب نواسوں کا یہ حال ہے تو پھر نانا کا کیا حال ہوگا؟ جس کے دل میں نانا کی محبت ہوگی اس کے دل میں اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا، اور جس کے دل میں حضرت حسن حسین کے نانا جناب آقا کی محبت نہیں ہوگی وہ گھٹیا اور نچلے درجے کا ہوگا، وہ نچلے درجے کا بے ایمان ہوگا جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ارادہ کریں، آج سے پکی سچی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ محبت ہے، بولو ہے، محبت ہے نہیں ہے؟ تو محبت ہے تو بہت سے چہرے میں ابھی داڑھی نظر نہیں آ رہی ہے، ارادہ کریں رکھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں تم نہ تو بیاہ کو نہیں سمجھے، جن کو آ رہی ہے وہ ارادہ کریں رکھیں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں۔ ایک بچہ رولک تھا، کہتے ہیں بہت زیادہ رو رہا تھا، تو وہاں سے مولوی صاحب گزرتے انہوں کیا کرے، بچے کو اٹھا لیا، میرے سر کا داڑھی گڑی رکھ لے کو مولوی صاحب، اب وہ اٹھا لیا نا، بچہ اب بھی رولے کوچ ہے۔ ادھر سے ایک صاحب آئے، کیا بیزار کر لے انہوں کو، ادھر سے ایک صاحب آئے، کلین شیو، صحیح بات ہے، بالکل مچھم بھی نہیں داڑھی بھی نہیں، کلین شیو۔ انہوں آ کو بچے کو اٹھاتے ہی بچہ خاموش ہوگا۔ اب ان کو بات کرنے کا موقع ملا نا، کیا جے مولوی صاحب تمہاری صورت دیکھ کو بچہ ڈر گئے سو،
تمہاری صورت دیکھ کو بچہ چیخا مار کر رو رہا، کیسی صورت رکھی نہ کر کو داڑھی کے اوپر طنز کرے. تو وہ بیچارے بولے داڑھی والے، نہیں بچے کو اب محسوس ہو رہا میں اماں کے گود میں ہوں بول کو. سمجھ میں آیا؟ کوئی ضروری نہیں آج ہی ہنسنا، سوام بھی ہنس سکتی. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، نبی سے محبت، سچی محبت انشاءاللہ. اگر نبی سے ہمیں محبت ہے تو پھر ہمارے دل میں رحم کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم نبی کے سچے امتی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، تو ہمارے دل میں رحم کیوں نہیں ہے؟ ہم کسی کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گالی گلوچ. بھئی تمہیں گالی کئی کو دے رہی ہوں، انہیں دے رہا نا، میں دیکھ لکھ رہا نا، انہیں کھا رہا نا، تمہیں بھی کھا لے جا کو. کئی کو تمہیں کئی گالی دے رہی ہوں، انہیں دیکھ لکھ رہا تو میں سن لکھ رہا نا. ہمارے نبی، میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب ہمارے نبی مکے میں ایک راستے سے گزرتے تھے، واقعہ مشہور ہے. ایک عورت تھی، گھر کا سارا کچرا جمع کر وہ کچرا جو ہے ہمارے نبی کے اوپر ڈالتی. 6 مہینے تک یہ کرتے رہی. وہ 6 مہینے تک اس راستے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، حضرت ابو بکر گزرتے، اسے معلوم تھا کہ فلاں فلاں وقت میں گزرتے ہیں. 6 مہینے تک مسلسل. حضرت ابو بکر تو کئی مرتبہ رو دیتے کہ اللہ کے نبی کچھ بولیں گے، کچھ کریں گے. اللہ کے نبی نہیں، کچھ نہیں، بس اپنے کام میں. 6 مہینوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ کچرا پھینکنے والی نہیں. 1 دن 2 دن 3 دن کچرا نہیں پھینکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو پوچھتے ہیں کہ کچرا نہیں پھینک رہی، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کچرا نہیں پھینک رہی، بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، شاید کوئی پریشانی میں ہے، وہ کچھ بیمار ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا. حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی جانے دو، رہنے دو، پریشانی میں ہے رہنے دو، دوسروں کو پریشان کرنے سے تو اچھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، چلو جا کر دیکھیں گے، چلو جا کر ان کے گھر میں دیکھتے ہیں. اس زمانے میں کیسے گھر رہے ہوں گے آپ جانتے ہیں، غریبوں کے گھر بس ایک جو ہے یہ لگا رہتا تھا کپڑا وغیرہ. بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر کو پہنچے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عورت تو بہت سخت جو ہے بیمار ہے، بستر پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کو 6 مہینے سے ستاتی رہی. وہ راستہ بدل کر جاتے، دور سے جاتے تب بھی جو ہے اس راستے میں جا کر کچرا ڈالتی، قریب سے جاتے تو اس راستے میں کچرا ڈالتی. ان کا جینا دو بھر کر چکی تھی. آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر، میرے دروازے پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بہت بیمار ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ طبیعت بہت خراب ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے اور کسی نے دوائی بھی نہیں پلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں انتظام کرتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے اور اس کے لیے جو بھی کھانا پینا اور دوائی وغیرہ لے کر آئے اور پھر بیٹھ کر اسے کھلائے. جب وہ کھانے سے فارغ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور جاتے جاتے فرمایا کہ آئندہ بھی خدمت کی ضرورت ہو تو کسی کو بھیج کر ہمیں بلا لینا، ہم دونوں آ کر آپ کی خدمت کر کے جائیں گے. تو وہ عورت اتنی حیران ہوئی، اتنی پریشان ہوئی کہ جس کو میں اتنا ستاتی تھی آج وہ میری خدمت میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی جب جانے لگے تو وہ پکارتی ہے اے محمد ادھر آؤ، تم نے میری دنیا بنا دی، تم نے مجھے کھلایا پلایا، مجھے دوا پلائی، تم نے میری دنیا بنائی، میری آخرت بھی بنا دو، میری آخرت بناؤ، مجھے کلمہ بھی پڑھاؤ. اس نبی کے امتی آج کیا حال ہے ہمارا؟ رتی رتی باتوں کو کالر ڈائریکٹ گالی گلوچ، اللہ کے گھر کا بھی احترام نہیں. اس نبی کے امتی ہیں ہم. بھائی بھائی میں نا اتفاقی ہے، بات نہیں کر رہے، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو رہے، بات کرنے کو تیار نہیں. ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ بات کر لو، حضرت کیا بول رہی ہیں، حضرت مر گا تو جنازے کو بھی جانے تیار نہیں ہوں. میں لکھ کر آ گئے انوچ پہلے مرتیم بول کر.
کسے معلوم تمہاری موت ہی پہلے آ گئی تو اس نبی کی امتی میرے عزیز ساتھیوں، اس نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، یہ ہم نے شیطان سے یہ تعلیم لی ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا باتیں چھوڑنا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے یہ وعدہ کیا کہ نبی کی محبت میں جئیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 اللہ سے ڈر کر جئیں گے، نمبر 1 اللہ سے تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، اللہ سے ڈر کر عاجزی کے ساتھ جئیں گے۔ نمبر 2 نبی کی محبت میں جئیں گے۔ اللہ کی قسم، ایک چھوٹے 10 سال کے بچے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آج اتنی محبت بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، آج اتنی محبت بھی ہمارے دلوں میں۔ مدینہ پاک کا واقعہ ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ جب وہ حج کو جانے کے لیے انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے، گاؤں میں کہا کہ میں اس سال حج کو جانے والا ہوں۔ پہلے وہ حج کو جانے کی خوشی الگ تھی، تو جب انہوں نے کہا کہ میں حج کو جانے والا ہوں، وہ ایک بڑے عالم تھے، اچھے مقرر تھے، حافظ قاری مفتی عالم تھے وہ۔ تو جب مولانا ظفر احمد عثمانی نے کہا میں حج کو جانے والا ہوں، 250 لوگ تیار ہو گئے پورے قافلے کے ساتھ جانے کے واسطے۔ 250 لوگ، کتنے؟ 250 لوگ۔ حضرت ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے کھانے کا، آپ کے رہنے کا، آپ کے کپڑے دھونے۔ اس زمانے میں بہت وقت لگتا تھا جانے میں، کئی مہینے لگ جاتے تھے، کشتیوں میں جاتے تھے، تو سارے انتظام ہم کریں گے۔ بس آپ یہ کہ آپ قرآن حدیث سنائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، کس موقع پر کیا نہیں کرنا ہے، شریعت کے مطابق آپ ہمیں بتاتے رہیں، باقی سارا کام ہم کر لیں گے۔ آدمی کو خواہش ہوتی ہے کہ بھئی کسی عالم کے ساتھ جائیں تاکہ ہمارا وقت، پیسے بھی صحیح لگیں اور ہمارا حج بھی صحیح ہو، ہمارا عمرہ بھی صحیح ہو۔ ہاں کب؟ جب انسان کو صحیح معنی میں عمرے کا شوق ہو، صحیح معنی میں حج کا شوق ہو۔ اگر ایسا ہی نہیں، خالی میرا حاجی لیبل لگ گا تو بس کتوں سے کیا بھی نہیں، کب نہیں کسی کو کون ملے تو پرواہ نہیں، ملے تو پرواہ نہیں، صحیح بات ہے۔ کیا ہوا تو بھی آدھا ہوا تو پرواہ نہیں ہوا تو بھی خالی نام لگ گا تو بس حاجی صاحب۔ بہرحال حضرت کے ساتھ 250 لوگ تیار ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ مکے کو گئے حج مکمل کر کے، حج کے ارکان مکمل کر کے، پھر مدینہ منورہ کو جب جانے لگے تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے ساتھیوں سے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ بہت زیادہ خدمت کیے، اب مجھے مدینہ منورہ میں خدمت کا موقع دو، اب میں خدمت کروں گا۔ سارے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ آرام کیجئے، آپ کیوں خدمت کریں گے، استغفر اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے خدمت، کوئی نہ کوئی خدمت مجھے چاہیے۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ آپ کون سی خدمت کریں گے، پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، میں دسترخوان اٹھاؤں گا، کیونکہ دسترخوان اٹھانے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے، اس پر تم نہیں عمل کر رہے ہو، تو میں دسترخوان اٹھاؤں گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، صرف دسترخوان اٹھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے اب۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب رات کو وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں، کھانا پکا قافلے والوں کے لیے۔ جب وہ قافلے والے کھانے سے فارغ ہوئے، گوشت وغیرہ پکا تھا، 250 آدمیوں کا دسترخوان کتنا لمبا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، وہ چمڑے کا دسترخوان۔ بہرحال جب سب کھانے سے فارغ ہوئے، حضرت بھی دسترخوان میں کھانے سے فارغ ہوئے، تو حضرت دسترخوان سمیٹنے لگے۔ پھر 3-4 ساتھی آ گئے کہ حضرت جو ہے دسترخوان بہت بڑا ہے، ہم آپ کی ذرا آپ کا ساتھ دے دیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بہرحال جب پورا وہ ہڈی وغیرہ جو کچھ بھی تھا سب سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دسترخوان اٹھائے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو ڈسٹ بین میں ڈال کر آتا ہوں۔ ایک دور جگہ تھی کچرا ڈالنے کی۔ آج سے 100 سال پہلے کا یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ دور نہیں، 100 سال پہلے کا واقعہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کچرا پھینک کر آتا ہوں۔ حضرت کے ساتھ 3-4 ساتھی اور چلے گئے کہ چلیں حضرت ہم بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ۔ وہاں گئے کچرا پھینکنے کی جگہ، تو وہاں کوئی بچہ تھا جو ان کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ حضرت وہاں کچرا ڈال دیا، ڈال کر پھر آئے۔ آنے کے بعد کچھ قدم آنے کے بعد پھر حضرت پلٹ کر دیکھے تو وہ بچہ وہاں کچرا میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ تو حضرت نے پھر ساتھیوں سے کہا اور پھر جو ہے وہاں گئے بچے کے پاس، جا کر
دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ بچہ جو ہے عرب کا ہی بچہ ہے، کیونکہ خوبصورت ہے، اور جیسے ہر جگہ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ بچے کو دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عرب کا ہی بچہ ہے۔ تو حضرت نے عربی میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچے نے کہا کہ بچہ اپنا نام بتایا کہ فلاں نام ہے، کس خاندان سے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میں بنو ہاشم یعنی سید خاندان سے ہوں۔ کون سے خاندان سے؟ سید، مدینہ منورہ کا ہے۔ بھئی یہاں کوئی بتائے اپنی نسب تو ہو سکتا ہے کوئی شک کرے، لیکن وہاں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں سید خاندان سے ہوں۔ بیٹے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرے چھوٹے 2 بھائی اور ہیں۔ وہ 10 سال اس کی عمر تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے چھوٹے 2 بھائی اور ہیں، امی ان کی دیکھ بھالی کرتی ہیں، میں رات میں امی کو یہ کہہ کر آ جاتا ہوں کہ مجھے جو ہے کسی نے بلایا ہے، اور پھر امی میں آپ میری فکر مت کیجئے یہ کہہ کر میں آ جاتا ہوں، جو مقدر میں ملے کھا لیتا ہوں، اور امی کو جا کر کہتا ہوں کہ امی اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے۔ یہ سنے حضرت مولانا تو پھر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ، میرے نبی کے خاندان کا، مدینہ منورہ کا یہ بچہ، اور پھر کچرے کے ڈبے کے پاس۔ حضرت نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے تم میرے ساتھ انڈیا چلو، تم میرے ساتھ ہندوستان آؤ، میں تمہیں حافظ بناؤں گا، عالم۔ حضرت بھی بہت اچھی حیثیت، حضرت بڑے مالدار تھے حضرت بھی، تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہاری پوری دیکھ بھالی کروں گا، تمہیں جو ہے حافظ، عالم، قاری، دنیا اور دین کے سارے علوم میں تمہیں جو ہے سکھاؤں گا، اور جب تم حافظ، عالم، مفتی بن جاؤ گے پھر میں مدینے میں لا کر تمہیں چھوڑ دوں گا تمہارے گھر کے پاس۔ تو بچے نے کہا کہ امی سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت نے ساتھیوں سے کہا کہ چلو پھر ان کے گھر چلتے ہیں۔ مدینے سے ذرا دور میں ان کا گھر تھا۔ حضرت اور تمام حضرت کے ساتھ جتنے بھی 4-5 ساتھی تھے وہ سب وہاں گئے ان کے گھر کو۔ وہ ان کی والدہ پردے میں رہ کر بات کی۔ حضرت نے فرمایا کہ بہن، آپ سے میں اپنے بچے کو، آپ کے بچے کو مانگتا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے نہیں، بس کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے آپ دے دیں، میں انڈیا لے جاؤں گا اور سارا دیکھ بھال میں کروں گا، اپنے بچے سے زیادہ میں جو ہے اس بچے سے محبت کروں گا، اسے حافظ، عالم، قاری، مفتی اور جو بھی علوم ہے وہ سارے علوم سکھا کر پھر میں لا کر واپس یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی بہت پریشان ہوں، آپ لے کر جائیں، آپ ان کی تربیت کریں، ان کو علم سکھائیں، پھر آپ لے کر آئیں۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے۔ ساتھی فرماتے ہیں کہ جب اس گھر سے نکلے تو حضرت اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت بہت خوش ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ میرے آخرت کا سودا ہو گیا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھیں گے کیا لے کر آئے؟ میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ کچھ اعمال نہیں ہے، بس ایک عمل ہے، وہ یہ کہ مدینے کے ایک چشم و چراغ کو، نبی کے خاندان کے ایک بچے کو میں نے حافظ بنایا، عالم بنایا، میں نے اس کی تربیت کی، بس یہ عمل میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال وہ بچے کو لے کر گئے قافلے کو۔ قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ 250۔ پورے کہاں کے تھے؟ انڈیا کے تھے، پورے دیوبند کے، سہارنپور کے علاقے کے، اس طرف کے تھے۔ تو جب وہ حضرت جو ہے اس بچے کو قافلے میں لے کر گئے تو قافلے والے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ معلوم ہوا کہ یتیم بچہ ہے اور حضرت اسے لے جا رہے ہیں انڈیا، تو قافلے والے اتنا خوش ہوئے، جس کے پاس جو تھا سب وہ ہدیہ وغیرہ کرنا، اور پھر بچے کو۔ رات میں کیا ہوا، تہجد کے وقت حضرت سارے ساتھیوں کو اٹھائے، سارے ساتھی اٹھے، تہجد کی نماز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز پڑھ کر حضرت نے فرمایا کہ روزے کے پاس جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جائیں گے۔ تو بچہ بھی تھا، وہ مدینے کا ہے نا، وہ ہماری طرح تھوڑی کہ فجر کی نماز بھی چھوڑ کر سوئے، وہ بھی اٹھا، وہ بھی حضرت کے ساتھ ساتھ جو ہے تہجد کی نماز پڑھا، اور وہ بھی جو ہے حضرت کے ساتھ روزے کے پاس جا کر جیسے کہ سب درود و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھے، اور جب وہاں سے واپس آنے لگے تو بچے نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ایک سوال آپ سے کرنا تھا، وہ یہ کہ میرے نبی کا جو روزہ ہے یہ انڈیا میں بھی ہے کیا؟ کیا پوچھا بچے نے؟ بھائی بولو کیا پوچھا؟ وہ بوندی ہمارے واسطے 600، بولو انشاءاللہ بعد میں کہیں گے۔ کیا پوچھا بولو؟
نبی کا جو روزہ ہے انڈیا میں بھی ہے کیا؟ اب وہ بچے کے نانا لگتے تھے نا، ہمارے نانا کی جو خبر اطہر ہے، یہ جو روزہ ہے یہ ہندوستان میں بھی ہے کیا؟ بچہ ہے، بچے نے سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بیٹے، یہ پوری دنیا میں مدینے میں ہے، اگر انڈیا میں ہوتا تو ہم کیوں آتے یہاں؟ تو بچہ اتنا سننا تھا کہ ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ حضرت پیچھے پیچھے بھاگے کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا بھوکا رہ جاؤں گا، میں بھوک برداشت کر لوں گا، لیکن میں میرے نانا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں میرے نانا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، فخر و فاخہ برداشت کر لوں گا، غریبی مجھے قبول ہے، لیکن میرے نانا سے میں دور ہو جاؤں، روزہ سے میں دور ہو جاؤں۔ میں روزانہ مسجد نبوی کو جاتا ہوں، میرے نانا کے روزے کے پاس جاتا ہوں، میں انڈیا جہاں میرے نانا کا روزہ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا بچہ لیکن اس کے دل میں کیسی محبت۔ آج اس کا 100ویں کا ایک حصہ بھی ہمارے دل میں آ جائے تو کامیاب ہیں ہم۔ تو ارادہ کریں، پکی سچی محبت کریں گے نبی سے انشاءاللہ۔ محبت کیسے شروع ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں۔ 10 منٹ۔ بڑی رات میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں نا، والدین کا نافرمان بچہ ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، تکبر سے اپنے پینٹ پائجامہ لنگی جو بھی وہ پہنتا ہے اسے ٹخنوں سے نیچے گھمنڈ سے تکبر سے اگر لٹکاتا ہے تو پھر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دل میں کینہ اور حسد رکھنے والا، جو دھوکہ دینے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، دل میں کینہ رکھنے والا ہے، میرے عزیز ساتھیوں کبھی جھوٹ مت بولو، کبھی دھوکہ مت دو۔ آج یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے دھوکہ، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے کو اچھے اچھے دیندار لوگ بھی آئے بھی نہیں سمجھتے ہیں، دھوکہ دینے کو بھی، دھوکہ بھی اتنا عام ہو رہا ہے، اچھے اچھے لوگاں، دیندار لوگاں اسے آئے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حسد، دل میں حسد، جلن، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہی، اتنا اچھا گھر کیسا آگا، اتنی اچھی گاڑی کیسے آ گئی، اتنا اچھا موبائل کہاں سے لے لیا، اتنے اچھے کپڑے کہاں سے پہن رہے، اتنے اچھے جوتے کہاں سے لے لیا، تمہارے ابا کنے منگنے گیا تھا انہیں، کئی کو فکر کر رہی نہیں، تمہارے کنے منگنے آیا تھا کہ چھوڑو بھئی دوسرے کی فکر۔ کسی کوئی نعمت نظر آئے، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز نظر آئے، بندہ دل میں تمنا کرتا ہے، جائز ہے تمنا یہ کرنا، اللہ اسے تو یہ گاڑی دیا ہے، برکت دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں، برکت دے، مجھے بھی ایک دے دے۔ اے اللہ تو نے اسے 10 گھر دیے، اللہ اور برکت دے، میرا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ تو اور برکت دے، مجھے ایک گھر دے دے جس میں بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہوں۔ ایسا سوچنے والا حدیث پاک میں ہے مومن ہے، وہ ایسا سوچنے والا کیا ہے؟ مومن ہے۔ ایسا سوچتی ہمیں، ہمارے سامنے چلک پھرتا تھا سو کارا میں پھر رہا، اب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے اسے۔ نعمتوں کا تذکرہ کرے تو بھی آدمیوں کو قبول نہیں، بھئی اللہ کا فضل، اللہ اچھی کمائی دیا، میں گھر گر بنایا، کام بھی خرچ کو ہاتھ ڈالا نہیں، کتو بھی ہاں آتے گرفتاری تم نہ، بہت بڑے بنجرین تمہیں، جلن، حسد، دیکھنے بھی برداشت نہیں، سننے بھی برداشت نہیں، کبھی برداشت نہیں۔ کسی کو دھوکہ مت دو میرے دوست، آج کل دھوکے سے بہت کما رہے ہیں، جھوٹ بول کر کما رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ جو واقعہ اب بتا رہا ہوں بہت مختصر واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ چائنا کا نہیں ہے، ملیشیا کا نہیں ہے، صحیح بات، 100 سال پہلے کا، بہت پہلے کا یہ واقعہ، ہزاروں سال پہلے کا، اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت تمہارے یہ موبائل بھی نہیں تھے۔ آج کل موبائل میں بہت سارے ویڈیوز آ جاتے ہیں نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے۔ بہت بڑا تھا قافلہ، وہ لوگ جب جاتے تھے نا راستے میں پڑاؤ ڈالتے تھے، خیمے لگاتے تھے، آرام کرتے، کھانا پکاتے، ضروریات سے فارغ ہوتے، پھر تیار ہو کے پھر نکلتے۔ تو ایک جگہ ایسے ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں،
10-12 آدمی دوڑتے دوڑتے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ حیران ہیں، پریشان ہیں، کوئی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں جو ایک ساتھی تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، حج کا قافلہ ہے، سب مسلمان ہی تو ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں انتقال کی خبر دینے نہیں آئے، ان کا انتقال ہو گیا، ہمیں ان کو جو ہے نہلائے، کفن پہنائے اور جنازے کی نماز بھی ہو گئی، لیکن دفن کرنے کے لیے جو خبر کھودے تھے یہ بیہقی میں لکھا ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ سمجھنے لگو، کان کی ویڈیو دیکھ لے کہ حضرت تیگر کو۔ کتاب کا نام کیا ہے بولو؟ بیہقی، حدیث کی کتاب ہے۔ اور پھر آپ کو شرح صدور اور ایک کتاب ہے، اس کی شرح ہے، اس میں بھی یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کام مکمل کر لیا، ہم خبر بھی کھودے، اور جب خبر مکمل تیار تھی اب ان کو خبر میں اتارنا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں تو سانپ ہے، تو ہمارے دل میں یہ آیا کہ اس سانپوں کا علاقہ ہوگا یہ، اس لیے ہم وہ علاقے کو چھوڑ کر بہت دور دوسری جگہ ایک خبر کھودے۔ پوری خبر کھود کے خبر تیار، جیسے ہی ہم خبر سے باہر آئے پھر وہاں سانپ، پھر ہم تیسری جگہ خبر کھودے تو وہاں بھی سانپ۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ یہ کیا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کہ ضرور یہ کوئی گناہ ہوگا ان کا جس کی وجہ سے سانپ ان کی خبر کو لپیٹ رہا ہے، ضرور ان کی زندگی کا کوئی گناہ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ ان کی کسی گناہ کا یہ اثر ہے، اور یہ ایسا ہے اللہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم اگر تم پوری دنیا کی زمین بھی کھودو تو ہر جگہ اب یہ سانپ نکلے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ وہی پورے قافلے کے امیر تھے، صحابی تھے اتنے بڑے، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کام کرو، اسی کے ساتھ دفن کر دو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ سارے ساتھی گئے اور جا کر خبر میں اترنے کو کوئی تیار نہیں، جیسے تیسے کپڑوں کے ساتھ جیسے تیسے جو ان کو دفن کیے۔ اور فرماتے ہیں جیسے ہم نے کپڑوں کے سہارے ان کو خبر میں اتارے، لیکن اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے ہی وہ جو ہم نے ان کو اتارا ہے، سانپ نے اس کفن کو لپیٹ لیا ہے، مردے کو لپیٹ لیا۔ ہم ڈرتے ڈرتے جو ہے مٹی ڈال کر پھر وہاں سے ہم حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، لیکن سارے ساتھی کہتے ہیں اللہ کی قسم پورے سفر میں ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی اتنا اچھا انسان، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور ہمارے ساتھ حج کے لیے بھی آیا، لیکن پتہ نہیں کیا اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ اللہ نے اس کی خبر میں سانپ بھیج دیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب حج مکمل کر کے ہم وطن واپس لوٹے تو ہم نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے ہم اس کے گھر کو جائیں گے اور معلوم کریں گے۔ سارے ساتھی اپنے گھر کو جانے سے پہلے اس کے گھر کو گئے، ان کے بیوی کو اطلاع دیے کہ آپ کے شوہر کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ بیوی بہت دیر تک روئی، اس کے بعد ساتھیوں نے پوچھا کہ بہن ایک بات پوچھنا ہے، آپ بیزار نہ ہو۔ اور پھر ساتھیوں نے پوچھا کیا آپ کے شوہر کوئی گناہ کا کام کرتے تھے؟ کیا آپ کے شوہر کوئی گناہ کا کام کرتے تھے؟ وہ بیوی کہنے لگی کہ نہیں، بڑے نمازی تھے، روزے رکھتے تھے، غریبوں کو کھلاتے پلاتے تھے، اور دیکھو آپ کے ساتھ حج کے لیے بھی گئے تھے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، یاد کرو شاید کوئی گناہ ہوگا ان کی زندگی کا جو تمہیں معلوم ہو۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں، ایک گناہ کا کام ہے جو وہ کرتے تھے، میں بار بار منع کرتی کہ یہ گناہ ہے مت کرو، پھر بھی میری بات نہیں سنتے، وہ ہمیشہ وہ گناہ کرتے۔ وہ گناہ یہ کہ ہماری دکان ہے چاول کی، گیہوں کی، دانے کی، دال وغیرہ کی، اس کی ہماری دکان ہے۔ وہ جو موٹے ہوتے تھے 25 کلو کا موٹل چاول کا، گیہوں کا اور پھر دانے وغیرہ کا، اس میں سے وہ کیا کرتے تھے ہمارے شوہر، آدھا کلو چاول کا موٹا ہے تو اس میں سے آدھا کلو چاول نکال کر اس میں کنکی وغیرہ ڈال دینا، اور پھر جو ہے گیہوں وغیرہ ہے تو اس میں سے آدھا کلو نکال کر اس میں بھونسا وغیرہ ڈال دینا۔ یہ کام میرے شوہر کرتے تھے، میں کئی بار منع کرتی لیکن وہ یہ کرتے، اور پھر جو ہے وہ تولنے والا، اسے لینے والا یہ سمجھتا کہ وہ 25 کلو کا ہے لیکن وہ 24-24.5 کلو کا ہوتا، باقی وزن بھونسا کنکی وغیرہ ڈال کر مینٹین کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا اللہ کی قسم یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے خبر میں سانپ نے لپیٹ لیا ہے۔ سوچو میرے عزیز ساتھیوں، آج کیسے کیسے دھوکے دے رہے، کیسا کیسا جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کتنے گناہ ہمارے سر پر ہیں۔ ایک آدھا کلو کا گناہ ان کے سر پر تو خبر میں سانپ آ گیا، پوری زمین وراثت میں بہن کے حصے میں جانا، بہن کو حصہ نہیں دے رہے، چھوٹے بھائی کو حصہ نہیں دے رہے، دوسرے کے زمین پر جو ہے ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ آج انسان کسی کو کمزور دیکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں روڑی ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پورے ویولوٹ کو معلوم ہونا میچ وہ نسل کا بول کو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آدھے کلو کا گناہ اس کے سر پر تو خبر میں سانپ آ گیا۔ اتنے سارے گناہ ہوں گے تو پھر ہمارے خبر کا کیا ہوگا حال، ہمارے خبر کا کیا ہوگا حال۔ اللہ کے نبی تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دو، کبھی جھوٹ مت بولو، کبھی جھوٹ مت بولو، اور یہ جلن تو ہرگز بھی نہیں رکھنا دل میں، کینہ ہرگز نہیں رکھنا۔ ہم بولتے ہیں لیکن رکھتے ہیں، اتنا خطرناک یہ گناہ ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھر، ایک کمرہ پورا چارے سے بھرا ہوا ہے، گایوں کو کھلاتے نہ کیا بولتے، چارش نہ بولتی، گھاس، چارہ، پورا کمرہ چارے سے بھرا ہوا ہو، اور ایسا کہ اس میں کچھ اور رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایک ماچس لگا اس میں، کیا ہوگا؟ پورا سلگتا نہیں سلگتا، کچھ بچے گا کیا؟ بالکل اسی طرح انسان کے پاس نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، عمرے ہیں، صدقہ خیرات ہے، غریبوں میں بانٹنا ہے، سب کچھ ہے، عبادتوں سے اس کی پوری زندگی بھری ہوئی ہے، دل میں حسد ہے، دل میں جلن ہے، وہ ایک ماچس کی کاڑی سر کا جیسا پورا گھاس ختم ویسا پوری عبادت ختم۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں آج کی رات میں آپ سے دو وعدے، ایک وعدہ تو یہ کہ اللہ سے ڈر کر جئیں گے انشاءاللہ، اور دوسرا وعدہ نبی کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کی محبت کیسے شروع ہوگی بتاؤں؟ نبی کی محبت شروع ہوگی، نبی کی محبت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رہے، کل قیامت کے دن عاشقان رسول میں ہمارا شمار ہو، تو اس کے لیے آج سے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کریں گے بھائی سب انشاءاللہ؟ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ تاخرات اور پھر یہ جو راتوں کی عبادت ہے اسے کیا سمجھتے ہیں؟ تاخراتوں کا مطلب کیا ہے بولے تو ایک حضرت آنا، 1 گھنٹہ بیان کر ڈالنا، اس کے بعد کیا ہے دعا ہوتی ہے، اس کے بعد چائے پانی کا انتظام رہتا ہے، چائے پانی پی لے کو ذرے جنے گپ شپ ادھر ادھر۔ اور خاص طور سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ماں باپ کی ان کے اوپر توجہ نہیں ہے، یہ پورے 10 سال 8-9 سال کے اوپر کے 18 سال کے اندر کے پہلی تاخرات میں دوسری تاخرات میں پورے ایسے چھوکرداں کچھ پکڑے سو پورے ویلنگاں کر لے تھے، ویلنگاں کر لے کو پورے مین روڈ میں، اور وہاں جو ہے ورلڈ سرکل کے پاس مسلم بلاک میں پکڑ کر کیا کرے سیدھا ایسا مطلب ریپیری کری، ان کو بیٹھنے بھی جو ہے ان کو نہیں ہو رہا ماشاءاللہ، اور سونے پو سہاگا خامخواہ جو ہے ماں باپ پریشان، ماں باپ بیچارے کیا بھی کر کو نہیں، انہوں عشاء پڑھ لے کو سنت کے مطابق جا کو سو کو ہی سو، لیکن صبح اٹھ کو دیکھے تو بچہ جیل میں۔ اب وہاں جو ہے 50,000 دیو 60,000 دیو نہیں تو چھوڑتے نہیں۔ اب بیچارے ذمہ دار حضرات سب جا کو وہاں بات چیت کر کو کیا کی کر کو، پھر جو ہے وہ 15-20 ہزار دیو چھڑا لے جو۔ کئی ایسے غریباں ان کے پاس پیسے ہی نہیں، کہاں سے کی قرضاں لے لے کو جا کو چھڑا لے کر رہی۔ اللہ کی قسم جو ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے، لیکن جو ویلنگ کرتے ہوئے مرے وہ شہید نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے، وہ یاد رکھو، وہ اس کو حساب دینا پڑے گا۔ کئی بچے ایسے ہیں جو ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا کوما میں گئے، ہاتھ پیر توڑ لیے، ماں باپ کو جو ہے پوری زندگی تکلیف، ان کا علاج کرنے کے لیے ان کے ماں باپ مسجدوں کے پاس پھر رہے ہیں،
بچے کا ایسا ہوگا ذرا ہم نا جو ہے 3 لاکھ ہونا 4 لاکھ ہونا مدد کرو بول کر، تو یہ حساب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ اس لیے ان تمام بچوں سے اور ان تمام بچوں کے والدین سے میں درخواست کروں گا، دیکھو بڑی رات ہے، چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ابھی جو ہے جو بھی ہوگا ہونے کے بعد دعا وغیرہ مختصر ہوگی، اصل دعا جو ہے وہ یہ جمنا جو ہے نا، جمنے سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی ہے، خلوت سے محبت آتی ہوتی، جلوت سے نہیں۔ یہ کیا ہے بولو؟ جلوت۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے علماء ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی جو حضرت اتنے بڑے، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی، ایسے بڑے بڑے علماء ان کے پاس رمضان میں رہتے تھے۔ کچھ بات چیت نہیں، کوئی بیان نہیں، کیا بھی نہیں، پورا رمضان۔ حضرت انہوں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم نا دل میں بات آتی ہے، کیا تو بھی حضرت ہمارے سے ناراض گراز کیا تو بھی ہیں کہ کیا بھی واضح و نصیحتش نہیں کر رہے۔ جب چاند نظر آیا اس کے بعد حضرت سب کو جمع کو بولے مجھے سننے میں آیا تمہیں سب ایسا یہ کر رہی، گمان کر رہی کہ میں ناراض ہوں یا کیا ہوں، مجھے یہ بتاؤ میں رمضان میں تمہارے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے بات کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے بات کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ دیکھو ابھی چائے وغیرہ جو بھی ہوگا، دعا وغیرہ مختصر ہوگی، اس کے بعد اگر آپ کو عبادت کرنے کا جی چاہے آپ عبادت کریں، نہیں تو سب سے بہتر طریقہ جو میں بھی کرنے والا ہوں وہ یہ، وضو کریں، بستر 3 مرتبہ جھاڑیں، دعا درود پڑھتے ہوئے سو جائیں تہجد کی نیت سے، تہجد کو اٹھیں۔ ہمارے نبی ایسے رحیم ہیں، ایسے کریم ہیں، جناب آقا نے فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ کر باوضو تہجد کی نیت سے سو جائے، اللہ کی توفیق سے تہجد پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پوری رات اللہ عبادت کا ثواب لکھیں گے۔ اگر شب قدر ہوگی تو اللہ ضرور اسے شب قدر کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ تو پورے منڈیا والوں کے لیے ہماری مسجد الحمدللہ ایک مثال بھی ہے کہ تاخراتوں میں ویسا ہجوم نہیں ہوتا، مسجد کھلی رہتی، جن کو عبادت کرنا وہ آ کر عبادت کرتے ہیں۔ پورے منڈیا کے لیے ایک مثال ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ جو 27 کی یہ رسم ہے اسے بھی ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے، بہت سارے احباب بھی جو ہے ایسے جو 2 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے، 1 دن بیٹھے، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے بیٹھنے کی برکت سے ہمارے پورے محلے میں، پورے عالم میں اور خاص طور سے پورے محلے میں اللہ امن و شانتی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ساری بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو اللہ دور فرمائے۔ بادشاہ خان مرحوم کی اہلیہ اور فرنیچر جعفر بھائی کے والد بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ آٹو ٹنکر مرحوم برکت پاشا کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مرحوم محمد ذبیح اللہ